40 صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، خلاصۃ النحو میں آج کا ہمارا سبق ہے الدرس السابع عشر، 17واں سبق، اسماء استفہام کے بیان میں، یعنی وہ اسماء، وہ اسم جن کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے۔ استفہام کا معنی آتا ہے پوچھنا، استفہام کا لغوی معنی آتا ہے پوچھنا، اور پوچھنے میں سوال ہوتا ہے ضرور۔ تو ان اسماء کو اسماء سوالیہ بھی کہتے ہیں اور اسماء استفہامیہ بھی کہتے ہیں۔ خیال رہے پیارے اسلامی بھائیو، ہماری بات چل رہی ہے اس میں معرب اور مبنی کے تعلق سے۔ ہم نے اس میں معرب کی تعریف پڑھی کہ اس میں معرب وہ اسم ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہے، اس میں معرب پڑھ لیا تھا ہم نے۔ یہ ہم نے اس میں مبنی کی تعریف پڑھی کہ اس میں مبنی وہ اسم ہے کہ جس کا آخری حرف عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، یعنی وہ جیسا ہے بالکل ویسا کا ویسا ہی سلامت رہے۔ یہ ہم نے اس میں مبنی کی تعریف پڑھی تھی۔ پھر مصنف علیہ رحمہ سب سے پہلے مبنی کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ مبنی کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ مبنی 8 چیزیں، وہ اولاً انہوں نے بتایا کہ مبنی 6 چیزیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 6 چیزیں، جس میں انہوں نے نمبر 1 پر بتایا فعل ماضی، نمبر 2 پر بتایا فعل امر حاضر، نمبر 3 پر بتایا انہوں نے جملہ حروف۔ ٹھیک ہے، یہ 3 امر چیزیں حاضر وہ، معروف۔ ہاں نمبر 3 پر انہوں نے بتایا جملہ حروف، نمبر 1 پر فعل ماضی، اور نمبر 2 پر امر حاضر معروف، اور نمبر 3 پر جملہ حروف۔ یہ 3 چیزیں انہوں نے بتائی۔ ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں مبنی اصل کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد میں باقی کی 3 چیزیں آپ نے پڑھی۔ ایک پڑھا آپ نے جملہ، جملہ جو ہے وہ بھی من حیث ہی الجملہ مبنی ہوتا ہے۔ 5ویں چیز آپ نے پڑھی اس میں غیر متمکن، اور 6ٹھی چیز پڑھی آپ نے وہ فعل مضارع کہ جس کے اوپر نون تاکید آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر نون ضمیری آ جائے تو وہ بھی مبنی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے 6 قسمیں پڑھی، کس کی؟ مبنی کی، جس میں سے پہلی کی 3 قسمیں یہ مبنی اصل تھیں، اور باقی کی 3 قسموں میں جو بیچ والی ہے یعنی 5ویں نمبر کی جو ہے، 5ویں نمبر کی اس میں غیر متمکن، یہ کہلاتی ہے مشابہ مبنی۔ کیا کہلاتی ہے؟ مشابہ مبنی۔ پھر اس میں غیر متمکن کی انہوں نے بتایا کہ بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں غیر متمکن کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے 8 کو آپ کی کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ ان 8 میں سے سب سے پہلی آپ نے پڑھی اسم ضمیر، دوسری آپ نے پڑھی اسم اشارہ، تیسری آپ نے پڑھی اسم موصول، اب چوتھی آپ پڑھ رہے ہیں اسم استفہام۔ چوتھی قسم پڑھ رہے ہیں آپ اسماء اشارات، ٹھیک ہے، وہ اسماء استفہام۔ تو 5ویں قسم ہے آپ کی اسماء استفہام۔ چلیے آئیے سب سے پہلے ہم اس میں استفہام کی تعریف دیکھتے ہیں کہ اس میں استفہام کہتے کسے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں استفہام کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ جس اسم کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں، یعنی جس اسم کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے تو اس اسم کو اسم استفہام کہتے ہیں۔ اب جس چیز کے ذریعے سوال کیا جا رہا ہے، یہ یہاں پر انہوں نے تقریباً 11 اسما ذکر فرمائے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ 11 اسما کیا ہیں؟ نمبر 1 ہے من، جس کا معنی آتا ہے کون، نمبر 2 ہے ما، نمبر 3 ہے ایون، نمبر 4 ہے ایتن، نمبر 5 ہے ماذا، نمبر 6 ہے کم، نمبر 7 ہے کیفا، نمبر 8 ہے متا، نمبر 9 ہے اینا، اور نمبر 10 پر ہے ایانا، اور نمبر 11 پر ہے انا۔ آئیے ہم ان میں سے ہر ایک کو بورڈ پر دیکھتے ہیں اور اس کی مثالیں بھی دیکھتے ہیں۔ اسماء استفہام، نمبر 1 سب سے پہلا اسم ہے ہمارا من۔
جی پہلا اس میں ہمارا من. من کا معنی کیا آتا ہے؟ تو من کا معنی ہوتا ہے کون. اس کا معنی ہوتا ہے کون. تو اس کے ذریعے ہم جب سوال کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ من جاء. ٹھیک ہے، من جاء. آخر میں کوشچن مارک بھی آتا ہے. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ من جاء، کون آیا. من جاء، کون آیا. اب دیکھیں آپ، اس میں سوال کیا جا رہا ہے کون آیا، یعنی آپ سوال کر رہے ہیں اس شخص کے لیے، اس شخص کے بارے میں جو کہ آیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا ہو گیا آپ کا کون آیا. دوسرا ہے آپ کا ماں. ماں، ماں کا معنی آتا ہے کیا. ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے جیسے ماں بیدی کا. ماں بیدی کا، ماں کیا، اور با یہ میں کے معنی میں ہے، اور ید کا معنی ہاتھ ہے، اور کاف کا معنی آپ کا. ماں بیدی کا، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. تو مثال بنے گی اس کے جیسے ماں بیدی، بیدی کا. اس کا ترجمہ آپ کریں گے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. آپ کے ساتھ کیا ہے، یا آپ کے ہاتھ کے ساتھ کیا ہے، یعنی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ان دونوں اسماء استفہام میں تھوڑا غور فرما لیجئے. وہ غور یہ کرنا ہے کہ دیکھیے جو من ہوتا ہے وہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. من ذوی العقول کے لیے، یعنی جب آپ کو کسی انسان کے بارے میں سوال کرنا ہے تو آپ کہیں گے من جاء. ٹھیک ہے، من معاکا، تیرے ساتھ کون ہے. ٹھیک ہے نا. ممن مضیتا، تو کس کے پاس سے گزرا. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کو ذوی العقول کے بارے میں، یعنی ان اشیاء کے بارے میں جن کے اندر عقلیں ہوتی ہیں، سوال کرنا ہے تو من کے ذریعے کریں گے. اور جو غیر ذوی العقول ہیں ان کے لیے آپ ماں کے ذریعے سوال کریں گے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. تو اب یہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، کوئی مجھ سے سوال کرے ماں بیدی کا، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو یہ قلم جو ہے یہ غیر ذوی العقول میں سے ہے، لہٰذا اس کے لیے جو سوال کا لفظ آئے گا تو وہ ماں اس میں استفہام آئے گا. ٹھیک ہے، ان دونوں میں آپ فرق سمجھ لیجئے گا. چلیے اس کے بعد میں تیسرا اس میں استفہام آ رہا ہمارا ایون. تیسرا استفہام ہوتا ہے ایون، جس کا معنی آتا ہے کون سا. ٹھیک ہے، کون سا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کون سا مرد آیا. کیا، کون سا مرد آیا، کون سا طالب علم آیا، کون سی کتاب پڑھی ہے آپ نے. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے جو سوال کرتے ہیں کون سی کتاب پڑھی ہے آپ نے، تو کون سا جو یہ لفظ ہے تو اس کے لیے سوالیہ جو لفظ ہے وہ ایون آتا ہے. جیسے آپ کو کہنا ہے کون سا مرد آیا، تو آپ کہیں گے ایو رجل جاء. ایو رجل جاء. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کون سا مرد آیا، کون سا مرد آیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں چوتھا اس میں استفہام ہے ہمارا ایتن. ایتن اس کا معنی ہوتا ہے کون سی. ٹھیک ہے، خیال رہے ایون کے ذریعے ہم سوال کریں گے مذکر کے لیے، اور ایتن کے ذریعے ہم سوال کریں گے مؤنث کے لیے. یعنی اگر ہمیں کسی مذکر کے لیے کہنا ہے کہ کون مرد آیا تو اس کے لیے ہم ایون استعمال کر لیں گے، اور اگر ہمیں مؤنث کے لیے کہنا ہے تو اس کے لیے ہم ایتن استعمال کر لیں گے، اور ہم کہہ دیں گے ایو امرأتن جاءت، کون سی عورت آئی. ایتو ایتو امرأتن.
जाअत। ठीक है, अय्यतु इमरातिन जाअत, कौन सी औरत आई। अच्छा प्यारे इस्लामी भाइयों, आपकी बारगाह में एक सवाल है, वो सवाल ये है कि अय्यु रजुलिन में आपने अय्यु के बाद में जो रजुलिन आ रहा है, इस रजुलिन की लाम के ऊपर आपने जेर क्यों पढ़ा, और अय्यतु इमरातिन के आखिर में जो इमरातिन के आखिर में ता के ऊपर जो जेर आ रहा है, ये जेर आपने क्यों पढ़ा जी, इसकी क्या वजह है, कोई इस्लामी भाई बताए। मुजाफ इलैहि है हुजूर, जहाँ तक मेरे जी ज़हन में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया, हमारे प्यारे इस्लामी भाई बता रहे हैं कि ये मुजाफ इले है, यानी अय्युन और अय्यतुन जो होते हैं ये दोनों को दोनों मुजाफ होते हैं, और इनके बाद वाले इसम जो होते हैं वो मुजाफ इले होते हैं, और मुजाफ इले पर हमेशा जर आता है, जैसे कि इन दोनों के ऊपर भी जर आया है। अच्छा प्यारे इस्लामी भाई, ऊपर के मिसाल में आप बताएं माँ बी यदी का, तो इसमें इसमें भी माँ, यही है, जार जी मजरूर है हुजूर। हाँ बी यदी का, लेकिन आप देखें काफ के ऊपर तो कोई हरकत नहीं आ रही, काफ के ऊपर तो जबर है जी। वो ज़मीर है हुजूर, वो गाइब माशाअल्लाह हाजिर के लिए। माशाअल्लाह, ये काफ जो है ये माशाअल्लाह जमीर है, और जमीर मोरब होती है मबनी होती है, मबनी होती है हुजूर, मबनी जहाँ तक होती है जी, इसका मतलब कि जो वो किसी जमीर का है आमिल के आने से ये बदलता नहीं है। जमीर के ऊपर एराब नहीं आता है जी। माशाअल्लाह बहुत बढ़िया, अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरत ये अय्यु अय्यतुन हमेशा मुजाफ होते हैं। जी जैसा सामने आता है उसको लेकिन मुताबिक। कभी कभी इनको इजाफत से काट भी दिया जाता है, कभी कभी इजाफत से काट दिया जाता है, मतलब इनके मुजाफिले को हजफ भी कर दिया जाता है। लेकिन ये मुजाफ होकर इस्तेमाल होते हैं ना हजरत, जब भी इस्तेमाल होंगे मुजाफ होकर। नहीं, कभी कभी अहमद हुसैन भाई इनको इजाफत से हटा भी दिया जाता है, यानी इनके मुजाफिले को हजफ कर दिया जाता है, अलबत्ता वहां पर महजूफ माना जाता है जी जी, जी। लेकिन जब भी इनका इसम होगा वो मुजाफ इलैहि बनेगा। हाँ यानी ये बताएंगे। जिस जिस इस्म के ऊपर दाखिल होंगे तो वो इस्म इनका मुजाफ इले ही बनेगा, लेकिन ख्याल रहे जिस जगह पर इनका मुजाफ इले महजूफ है, तो अब आगे आने वाला वह जो इस्म होगा वो इनका मुजाफ इले नहीं बनेगा। जैसे अय्यू हुवा जाआ, क्या अय्यू हुवा जाआ, कौन है वो जो आया, तो अब इसमें देखिए अय्यू के बाद में इसका मुजाफ इले आना चाहिए था, लेकिन वो मुजाफ इले यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, तो अब जो आगे हुवा हुवा जो आ रहा है हुवा, वो इसका मुजाफ इले नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर इसका मुजाफ इले हजफ कर दिया गया है। तो जब इसका मुजाफ इले हजफ होगा तो आगे आने वाले इसम को ये जर नहीं देगा, बल्कि इसका मुजाफ इले महजूफ है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ तक हमारे 4 अस्मा इस्तिफाम हो गए। आइए 5वें को देखते हैं हम जी। 5वां इस्तिफाम है हमारा माजा, क्या है माजा, जिसका माना आता है क्या। मादा, इसका माना आता है क्या जी। जैसे आपको कहना है कि आपकी जेब में क्या है, तो आप कहेंगे मा फी जैबी का, आपकी जेब में क्या है। अगर आपको कहना है आपके सर पर क्या है, तो आप कहेंगे मादा अला रासी का। अगर आपको कहना है आपके चेहरे पर क्या है, तो आप ये कह देंगे मादा अला वजही का, आपके चेहरे पर क्या है। ठीक है, इसी तरीके से सवाल कर लेते हैं। तो मादा माजा का माना आता है क्या, तो इसका जवाब दे रहे मादा फी जैबी का। इसकी मिसाल जी, माजा फी जैबी का, मादा फी जैबी का, तेरी जेब में क्या है। ठीक है, तो प्यारे इस्लामी भाइयों तो यहाँ इसके तक लिए आपको, माने इस्तेमाल हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन ये बता रहे हैं कि बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारे अस्मा हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पर माँ भी इस्तेमाल हो सकता है जी। यहाँ तक हमारे 5 अल्फाज हो गए। तमाम इस्लामी भाई इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा जी। अब आगे आ जाते हैं हम जी। प्यारे इस्लामी भाइयों, इसके बाद में हमारा छठा लफ्ज आता है कम। छठा लफ्ज है हमारा कम।
کم کا معنی کتنی اور کتنے آتا ہے، ٹھیک ہے. چھٹا اس میں استفہام ہے ہمارا کم. کم جس کا معنی آتا ہے کتنی یا کتنے، ٹھیک ہے. جیسے ہمیں کہنا ہے کہ اس کے لیے کتنی کتابیں ہیں، اس کے لیے کتنی کتابیں ہیں، تو ہم کہہ دیں گے کم کتابن لہو، کم کتابن لہو. تو ہم مثال میں کہہ دیں گے کم کتابن لہو، ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ ہوگا کم کتابن لہو، اس کے لیے کتنی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد میں ہمارا 7واں اس میں استفہام آتا ہے کیفا. جی کیفا 7واں استفہام آتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے کیسا، ٹھیک ہے. کیسا، کیسا. اگر آپ کو کسی سے پوچھنا ہے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کا ہاتھ کیسا ہے، آپ کی کتاب کیسی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے آپ کیفا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کیفا حالو کا یا کیفا انتا، آپ کیسے ہیں. کیفا انتا، آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ہمارا ایک 8واں اس میں استفہام آتا ہے متا. جی متا، متا کا معنی آتا ہے کب، ٹھیک ہے. متا کا معنی آتا ہے کب. تو اگر آپ کو سوال کرنا ہے کہ تو کب جائے گا، تو کب آئے گا، تو کب کھائے گا، تو کب پیے گا، تو کب سوئے گا، تو کب پڑھے گا، تو یہ جو کب ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم متا استعمال کر لیتے ہیں اور ہم کہہ دیتے ہیں متا تذهبو، تو کب جائے گا. متا تاکلو، تو کب کھائے گا. متا تجیو، تو کب آئے گا. متا تنصرو، تو کب مدد کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے جو ہے یہ متا کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں جو کہ کب کے معنی میں آتا ہے. جیسے اس کا مثال پیش فرما رہے متا تذهبو. متا تذهبو اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو کب جائے گا. اس کے بعد میں ہمارے پاس 9واں لفظ ہے اینا جس کا معنی آتا ہے کہاں. اینا، اینا جس کا معنی آتا ہے کہاں، ٹھیک ہے. تو پیارے اسلامی بھائیو جیسے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ تیرا گھر کہاں ہے، ٹھیک ہے، زید کہاں ہے، بکر کہاں ہے، تیری مسجد کہاں ہے، مدرسہ کہاں ہے وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں ہم. تو اس کے لیے ہم اینا اس میں استفہام کا استعمال کرتے ہیں. جیسے اینا زید، زید کہاں ہے. اینا کتابو کا، تیری کتاب کہاں ہے. اینا مرفق جو ہے فقو کا، تیری کوہنی کہاں ہے. اینا اذنو کا، تیرا کان کہاں ہے وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی سوال کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. تو جیسے کہ اس میں مثال دے رکھی اینا زیدن، زید کہاں ہے. آواز نہیں آ رہی. اینا زیدن، زید کہاں ہے. 9 اسماء استفہام ہو گئے. 10واں اس میں استفہام ہے ہمارا ایانا. کیا ہے ایانا. ایانا کا معنی بھی آتا ہے کب. ایانا کا معنی آتا ہے کب، ٹھیک ہے. جیسے ہمیں کہنا ہے ایانا یوم الدین. پیارے اسلامی بھائیو آپ نے متا کا معنی بھی پڑھا کب، اور یہاں ایانا کا معنی بھی پڑھ رہے ہیں آپ کب. تو متا کا معنی بھی کب ہے، ایانا کا معنی بھی کب ہے. کیا ان دونوں کے اندر تھوڑا فرق ہے؟ تو آپ دوسری کتابوں میں چل کر کے پڑھیں گے کہ ہاں دونوں میں فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ متا کے ذریعے جو سوال کیا جاتا ہے وہ چھوٹی خبروں کے تعلق سے کیا جاتا ہے، اور جو ایانا ہے اس کے ذریعے بہت بڑی چیزوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں قیامت کا دن ایک بہت ہولناکی والا دن اور بہت بڑا دن اور ایک بہت بڑی چیز ہے. تو اس کے لیے ہم جو ہے
ایانہ کے ذریعے سوال کرتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں بھی آیا ہے ایانہ یوم الدین، قیامت کا دن کب ہے، تو یہاں پر مثال ہے ایانہ یوم الدین. ایانہ یوم الدین، قیامت کا دن کب ہے. ٹھیک ہے، اب آخری دین لفظ آ رہا ہے، قیامت کس کا ترجمہ ہو رہا ہے حضرت؟ قیامت کا ترجمہ ہو رہا ہے دین. دین 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 کو قیامت بھی کہا جاتا ہے، یوم الدین قیامت کا دن. تو پیارے اسلامی بھائی آخری لفظ رہ گیا اور 1 منٹ رہ گیا اس گھنٹی کا، برائے کرم اس کو آپ جلدی سے دیکھ لیں. 11واں اس میں استفہام ہے ہمارا انا، جس کا معنی آتا ہے انا. 11واں لفظ انا ہے جس کا معنی آتا ہے کہاں اور کیسے. کہاں اور کیسے، کیسے بھی اس کا معنی آتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں سوال یہاں پر دے رکھے ہیں، جیسے انا تجلسو، اس کا ترجمہ ہوگا تو کہاں بیٹھے گا، اور انا تفوزو ولم تجتہد، یہ انا تفوزو ولم تجتہد اس کا ترجمہ دھیان سے دیکھ لیں. انا تفوزو تو کیسے کامیاب ہوگا، ولم تجتہد حالانکہ تو نے محنت نہیں کی ہے. انا تفوزو تو کیسے کامیاب ہوگا، تو یہاں پر انا کا ترجمہ کیسے لگ رہا ہے، ولم تج